عقیدہ کیا تھا جو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ قرآن مجید میں سورۃ مریم میں اللہ نے ذکر فرمایا ان قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ جب قوم کے لوگوں نے تہمت لگائی تو اس وقت بچہ گود کے اندر بولا، عیسیٰ علیہ السلام گود کے اندر تھے، بولے، کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان کروائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دنیا میں جو عقیدہ دنیا کے لوگ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ الہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں یا تین میں سے تیسرا ہے، یہ سارے عقیدے غلط ہیں۔ خود بچہ بول کے کہتا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ہاں یہ فضیلت اللہ نے مجھے دی ہے کہ مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے بہت برکتوں والا بنایا ہے میں جہاں بھی ہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے تاکیدی حکم رب العالمین نے کیا ہے کہ میں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں جب تک زندہ رہوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنے والدین اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے بدبخت سخت نہیں بنایا۔ یہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو بیان کیا اپنے متعلق، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ذالک عیسیٰ بن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم جنہوں نے اپنا تعارف یہ کروایا ہے کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اس نے مجھے کتاب اور نبوت عطا کی ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے حق بات جس میں یہ سارے لوگ شک کر رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، یہ ان کی سب سے بڑی شان ہے۔ عیسائیوں کو اللہ نے ان عقیدوں کی بنیاد پر کافر کہا ہے۔ تین عقیدے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، ان عیسائیوں میں سے اور یہودیوں میں سے احزاب گروہوں نے اختلاف کیا۔ اختلاف کیا کیا؟ یہودیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ، اور کہا یہ ولد الزنا ہے اور جھوٹا بندہ ہے۔ یہ دو غلط نظریے ان کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کی، بہتان باندھے یہودیوں نے۔ عیسائیوں نے ان کے خلاف ان کی شان میں غلو کیا اور زیادتی کر دی، جو شان اللہ نے بنا دی نا ان کی، اس سے کئی گنا زیادتی کی، اور تین طرح کے لوگ ان میں ہوئے، اختلاف کیا۔ ایک وہ تھے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ہی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے ان کے متعلق تاکید کے ساتھ کفر کے لفظ بولے، فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ لقد کا لفظ تحقیق ڈبل تاکید ہے، فرمایا لقد بلا شبہ یقیناً کفر الذین، کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ تو اللہ جو ہے وہ مسیح بن مریم ہی تو اللہ ہے۔ اب یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ظاہر ہے عیسائیوں کے گروہ کا عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہے، حقیقت میں مسیح علیہ السلام وہ اللہ ہی ہے۔ مسیح علیہ السلام نے عبادت کی، کرتے کرتے وہ اللہ کی ذات بن گئے، اللہ ان کے اندر اتر آیا۔ اللہ اور مسیح ایک ہی ہیں، مختلف قسم کے انہوں نے اس میں توجیہیں کی، اور نتیجہ یہ نکالا کہ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ نے سورۃ مائدہ کے اندر فرمایا لقد کفر الذین، ان لوگوں نے کفر کیا ہے۔ اب آپ یہاں پر تھوڑا سا غور کریں گے نا تو آپ کو حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ عیسائیوں کو اللہ نے اس عقیدے کی وجہ سے کافر کہا ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ کہ مسیح علیہ السلام حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے، وہ کافر ہیں، ہماری ان کے ساتھ دوستی بھی نہیں، اسلام ہمیں روکتا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ عیسائیوں سے دوستی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی عیسائیوں کے متعلق جو تعلیمات اسلام میں ہیں وہ ساری مانتا ہے، ان کو کافر مانتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والا عیسائیوں کو جنتی نہیں کہتا،
کہ کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا. ٹھیک ہے، آیتیں پڑھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی حرام ہے، ان کے ساتھ سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ان کو کافر کہا ہے. کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ اور عیسیٰ کو ایک کہتے ہیں. عزیز بھائیو، اگر یہ عقیدہ ایک کلمہ پڑھنے والا اپنے نبی کے متعلق رکھے تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ مسلمان رہے گا؟ آپ دیکھیں ہمارے ہی عقیدے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے یہ عقیدے ہیں، ان کی کتابوں، ان کے علماء نے یہ لکھا ہوا ہے اور تربیت کی ہے اپنے عوام کی، اپنے نمازیوں کی، کہ بھئی ہمیں تو احد اور احمد میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. انا للہ میم نکال دو، احد اور احمد ایک ہی چیز ہے. اور پھر بڑی ببانگ دوہل یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، شعر پڑھا جاتا ہے، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ عقیدہ ہے باقاعدہ. اب عیسائیوں سے تو تعلقات ہم توڑ دیں، ان کے ساتھ ہمارا نبی بھی جنگ کرتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہمارا ان سے اعلان جنگ ہے، ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں، ان کو جہنمی سمجھتے ہیں. قرآن کے فیصلے ہیں، قرآن نے ان کو کافر کہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے کہا کہ مسیح اللہ ہے. اگر ہم کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر کر کے اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کے اندر اتر آیا ہے ان کی محبت میں، تو ہم سارے مسلمان رہیں گے کلمہ پڑھ کے. یہ بھائیو شرکیہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑی ذات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس پر وہ فخر کرتے تھے ساری زندگی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ نے کہا عیسیٰ اس بات پر فخر کرتا ہے، عار محسوس نہیں کرتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون. ہرگز عار محسوس نہیں کرتا مسیح اس بات میں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، نہ ہی مقرب فرشتے اللہ کی بندگی سے عار محسوس کرتے ہیں. جو کوئی بھی اللہ کی بندگی، اس کے عبد ہونے سے انکار کرے گا نا، اللہ کہتے ہیں تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللہ ان کو جہنم کی طرف اپنے پاس اکٹھا کرے گا، پھر جہنم کے اندر پھینکے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو ہم مسلمان یہ سمجھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہے، یا اللہ کی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتر آئی، یا ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے بزرگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات چلو ہے ہی ہے. کئی ہمارے لوگ اہل علم یہ سمجھتے ہیں کہ بسا اوقات ہمارے بزرگ عبادت کر کے اللہ میں فنا ہو گئے ہیں، اللہ اور ہمارے بزرگ ایک ہی ہیں، اللہ ان کے اندر آ گیا ہے، ان کے اندر حلول کر آیا ہے. یہ عقیدے مسلمانوں کے اندر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا ہے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے. اور ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن، حسین یہ حقیقت میں 5 نہیں 1 ہے، اور حقیقت میں یہ اللہ ہے، یہ عقیدہ رکھے تو ہم مسلمان ہیں. اور عیسائیوں کے متعلق قرآن کے ہم فتوے لگاتے ہیں کہ وہ کافر ہیں. اسی طرح قرآن مجید نے اس عقیدے کی بھی نفی کی کہ جنہوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. تیسرا عقیدہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے. اس عقیدے کو بھی اللہ نے کہا کہ یہ ان لوگوں نے بلا شبہ یقیناً کفر کیا ہے کہ جنہوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے. فرمایا قرآن مجید میں سورۃ مریم میں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا رحمان نے اولاد پکڑی ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بہت بڑی بات لے کر آئے ہو. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. یہ تو اتنی بڑی گالی ہے کہ قریب ہے آسمان و زمین اس سے پھٹ جائیں. اللہ سے بڑا حوصلے والا کوئی نہیں ہے کہ یہ اللہ کو گالی دیتے ہیں، اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں. یہ عیسائی 25 دسمبر کو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو اللہ نے بیٹا جنا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے. اس عقیدے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، عید کی خوشی مناتے ہیں. اور مسلمانوں کو ان کو روکنا چاہیے، اس عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے کہ یہ عقیدہ غلط ہے. اللہ نے نہ کوئی اولاد پکڑی ہے، نہ مسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
اللہ ہے نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ تثلیث کا عقیدہ اسلام میں ہے، بلکہ اللہ ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے ہیں. ان کو اس میں مبارکباد دینا، ان کی مجالس میں شریک ہونا، یہ تو حقیقت میں اس عقیدے کو تسلیم کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے.